موجودہ حاضرین، ابھی مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ حاضرین میں سے کسی پڑھے لکھے باشعور ساتھی کو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے دی کنسیپٹ آف سائنس ان دی قرآن، علم کا ترجمہ سائنس صحیح نہیں ہے، ان کا اعتراض ہے۔ اور آدمی اگر ایک چیز محسوس کرتا ہے کہ درست نہیں ہے تو اسے اعتراض کرنے کا حق ہے۔ آپ سبوں کے لیے یہ عرض ہے کہ کسی، صحیح کہا آپ نے، صحیح معنوں میں تو ترجمہ نہیں ہے، کسی درجے میں انگریزی زبان کا کوئی لفظ، کوئی ورڈ عربی میں، قرآن مجید میں علم کے مادے سے جو کوئی بھی کلمہ مستعمل ہے، اس کی کسی درجے میں اگر انگریزی کا کوئی ورڈ ترجمانی کر سکتا ہو تو وہ سائنس ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ورڈز ہیں انگریزی میں، ان کو استعمال کریں گے تو آپ نیچے اتریں گے، کمتر درجے کے کسی لفظ سے آپ نے ترجمہ کیا۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن علم کا ترجمہ نالج سے کریں تو آپ نے صحیح نہیں کیا۔ اس نے اگر کوئی ڈاکٹر ہے، میں اس سے کہوں کہ ایک ورڈ ہے میڈیکل سائنس اور ایک ہے میڈیکل نالج، کیا دونوں کو یکساں لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میڈیکل سائنس اور میڈیکل نالج میں فرق ہے، آسمان زمین زیادہ فرق ہے، معمولی فرق نہیں۔ انفارمیشن کے معنی میں پورے طور پہ انفارمیشن کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ بھی ہے، لیکن قرآن مجید نے علم کو جو ہائی لیول سے استعمال کیا ہے تو انگریزی زبان میں آخری درجے کا کوئی کلمہ ہو سکتا ہے تو وہ سائنس ہے۔ تو یہ اتنا جنرل ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج عربی زبان میں سائنس کا ترجمہ علم ہی سے کیا جاتا ہے، یعنی میڈیکل سائنس کو عربی میں کہتے ہیں علم الطب، عربی زبان میں میڈیکل سائنس کا ترجمہ ہوتا ہے علم الطب۔ اور اس طریقے سے جتنے شعبے ہیں ان کا جب ترجمہ عربی میں کرتے ہیں تو علم کا سابقہ لگاتے ہیں، علم الطب، علم الہندسہ، انجینئرنگ کے لیے علم الہندسہ، اور جیولوجی کے لیے علم طبقات الارض، جہاں کہیں سائنس ہے وہاں علم۔ عربی ہماری زبان نہیں، ہندوستان کی زبان نہیں، عربوں کی زبان ہے، انہوں نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ اگر کوئی لفظ اگر ہے انگریزی میں عربی زبان کے علم کا ترجمہ کرنے کے لیے تو وہ سائنس ہے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پورے طور پہ ترجمہ نہیں کر رہا، عربی زبان انگریزی میں جو ہائیسٹ کوئی کلمہ ہے تو ہمارے سامنے یہی ہے، اس سے بلندر نہیں ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے پھر تو قرآن میں انگریزی میں اللہ قرآن نازل کرے تب ہمیں سمجھ میں آئے گا پرفیکٹ انگریزی کے لیے کون سا لفظ ہے۔ تو شاید یا تو ایسا بھی سامنے ہو سکتا ہے کہ انگریزی میں ایسے الفاظ ہوں ہی نہ جس سے ہم متعارف ہوں اور جانتے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو بتایا نا کہ تصور علم، جو قرآن کا تصور علم ہے، اصل میں ہوا یہ کہ صرف 100 سال کی مدت گزر، ایک صدی گزرنے کے بعد مسلمانوں نے جو تمدن پیدا کیا تھا وہ تمدن قرآن تھا۔ وہاں کسی کو کسی بات پہ اعتراض نہیں تھا، ماڈل تیار کر دیا تھا مسلمانوں نے، قرآنی ماڈل، تہذیب، تمدن، معاشرت، ان تمام حیثیتوں سے ایک ماڈل تیار کیا ہوا تھا۔ 1 2 3 400 سال تک مسلمانوں نے علم کی سرپرستی کی، اور اس کی وجہ صرف قرآن۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لائے تھے؟ عرب کی سرزمین۔ عرب کے لوگوں کا نام قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ان کو امی کہا گیا، امیین، فی الامیین، اللہ نے امی کہتے ہیں ان پڑھوں میں، اور نبی کو نبی امی کہا گیا، نبی امی، نبی نے بھی پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اب قرآن اگر آپ کسی کو دیجیے انگریزی میں ترجمہ کرے اور پڑھ لے، سنجیدہ غیر سنجیدہ کی بات نہیں ہو رہی، سنجیدہ آدمی حقیقت پسند کسی غیر مسلم کو آپ دے دیجیے قرآن انگریزی میں، اس کی جو بھی زبان ہو پڑھ کر کے پورا، اور آپ کے سامنے جب آئے گا تو یہ نہیں مانے گا کسی ان کے سامنے، انکار کرے گا۔ آپ مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی سنجیدہ آدمی، باشعور آدمی بغیر کسی شعور کے سنجیدگی کے قرآن کو پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو میڈیکل سائنس غیر سنجیدگی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ کھوپڑی پکانے کے لیے، جگر کاوی کے لیے اپنے کو بھلانے اور پگلانے کا حوصلہ نہیں ہے تو آپ
میڈیکل سائنس نہیں پڑھ سکتے، پھر قرآن کی سائنس، قرآنک سائنس ہم لہجوں سے، ہم الفاظ سے ڈرنے لگے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے معاشرے سے ہمارا معاشرہ بہت مختلف ہو گیا ہے۔ ایک صاحب اعتراض کرنے لگے میری اس بات پہ، یہی جو ابھی آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے، حضرت آدم کی تخلیق، یعنی ہم سب کی جد امجد، یعنی ہم سب کی ولادت کا واقعہ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو جس علم کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سائنس سے نیچے کی بات ہو رہی ہے؟ اصلاً وہ سائنس سے اوپر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ آدم کو جو علوم سکھائے ہیں، وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا سکھائے ہیں؟ وہ سائنس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائنس سے اوپر کی چیزیں دی ہوئی ہیں۔ ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو گنتی شروع ہوئی۔ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ 10 سے اوپر کوئی گنتی نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ دیکھیں گے کہ 100 کی گنتی آئے گی، کچھ لوگ دیکھیں گے 1000 کی گنتی آئے گی، کچھ لوگ لاکھ پہ پہنچیں گے، کچھ لوگ ملین پہ پہنچیں گے، کچھ لوگ بلین پہ پہنچیں گے۔ افسوس یہ ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ دنیا کے جو مزے ہیں یہ ہرگز کم نہ ہوں گے، دنیا کے جو مزے ہیں ہرگز یہ کم نہ ہوں گے، چرچے یہی رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ یہ دنیا آگے بڑھتی جائے گی اور لوگ پڑھنے والے پڑھتے جائیں گے اور حقائق سامنے آئیں گے کہ جناب جو ہم نہیں سمجھ رہے تھے اور نہیں سمجھنے کے سے انکار کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں حقیقت بننے والی تھیں۔ قرآن اس لیول کی کتاب ہے۔ اصل میں ہمارا رشتہ ہی تعلیم سے کٹ گیا، تو کیا کیا جائے؟ یعنی ہمارے گھر میں قرآن سمجھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہم نہیں سمجھتے، ہمارے بچے نہیں سمجھتے، ہمارے گھر کی بیویاں نہیں سمجھتی۔ میں نہیں کہتا کہ وہ تلاوت نہ کریں، تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، سمجھ کر کرنے سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ دنیا بھی خوشحال ہو اور آخرت بھی خوشحال۔ یہ اللہ کی تلقین ہے، اللہ نے دعا سکھائی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو ایک جگہ میں اسی کی تفسیر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم سکھائے ہیں انہیں کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ کیونکہ لوگ آدم علیہ السلام نبی ہیں اور انبیاء کو جو اللہ نے تعلیم دی، آپ سائنس ذکر کر کے آپ توہین کر رہے ہیں، آپ حیثیت عرفی کو آپ کا انکار کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں نبی کسے کہتے ہیں، انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کچھ دے کے بھیجا ہو میں اس سے واقف ہوں، لیکن مجھے بتائیے مجھے کیا بتانا چاہیے مسلم سماج میں؟ مجھے یہ بتانا چاہیے کہ نبی پر وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور نبی کو مکلف کیا جاتا ہے کہ لوگوں سے کلمہ پڑھاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ ایک اللہ ہے۔ یہ تو جانتے ہوں میں مسلم معاشرے میں ہوں، مسلمانوں کے سامنے میں بول رہا ہوں، تو مجھے وہ بولنا چاہیے جو ابھی انہیں نہیں معلوم ہے کہ جس سے انہیں وحشت ہے۔ میں وہ چیزیں بتا سکتا ہوں جو بیشتر ہمارے جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے۔ نبی کے پاس جو کھوپڑی ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ نبی بہت اعلیٰ دماغ لے کے آتا ہے، کسی آئنسٹائن کا دماغ نہیں، اس سے بہت اوپر کی چیز ہوتی ہے اس کے پاس۔ نبی قرآن چھوڑ دیجیے کہ اللہ کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت کا بھی لوگ کر رہے ہیں تجزیہ کی نہیں، ان کی بھی تشریحات ہو رہی ہیں۔ میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں، بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو بچے پڑھتے ہیں انہیں میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے، راویوں نے الفاظ کو صحیح طور پہ ضبط نہ کیا ہوگا، لیکن جو مفہوم ضبط کیا ہے یہ مفہوم یہ تمام تر غیر انسانی ہے، غیر بشری ہے، یہ انسان کی باتیں نہیں کہہ سکتا۔ بہت سی چیزیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی ہیں، مراحل پیدائش کی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ باتیں بتائی جانی چاہیے جو معلوم نہ ہو۔ ہم سائنس سے وحشت کھانے لگے اور یہ محسوس ہوا کہ نبی کے تعلق سے سائنس کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو مجھے پھر کوئی سمجھائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرنے کے قابل ہے وہ موقع جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسے کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین پر خون خرابہ کرے؟ ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے وہ حقائق معلوم ہیں جو تمہیں فرشتوں نہیں معلوم۔
میں کسی خاص مقصد سے پیدا کر رہا ہوں. اس کے بعد آدم کو اسما سکھائے. اسما کچھ نہیں ہوتے, اصل ہوتے مسمع. مائک, آپ نے ایک لفظ بولا مائک, اصلاً کون ہے؟ یہ ہے جو آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں, جو آواز آپ تک پہنچا رہا ہے. یہ آلہ اصلاً مائک ہے, لیکن یہ آلہ یا نہ ہو, میں اشارہ بھی نہ کروں, ایک ایسا لفظ بولوں کہ فوراً آپ کا دماغ یہاں پہنچ جائے, وہ واسطہ ہوتا ہے اسما. اصل قرآن مسمع ہوتے ہیں. جب میں پانی مانگوں تو آپ پرچی لکھ کے تھوڑی لائیں گے, آپ کو پانی لائیں گے لیکوڈ جس کو میں پی لوں. سب جانتے ہیں, پڑھا لکھا بھی جانتا ہے اور جاہل بھی جانتا ہے اس چیز کو, یہ پڑھانے کا موضوع ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مسمع سکھائے اور مسمع کی خصوصیات سکھائی. یہ لوہا ہے, لوہا کی یہ خصوصیات ہیں, یہ پانی ہے, اس کی خصوصیات ہیں, اس کے یہ فوائد ہیں, اس کے یہ نقصانات ہیں, یہ مٹی ہے, اس کے یہ فوائد ہیں, اس کے یہ نقصانات ہیں, یہ طریقہ استعمال ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ چپس ڈال دی اللہ نے ہے کہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں. میں نے ابھی کہا تھا نا کہ پیغمبر کو اللہ نے جو دماغ دیا ہوا ہے وہ عام انسان کو نہیں دیتا. پیغمبر کے دماغ میں ایسی چیز لگاتا ہے کہ جو انسانی حواس ہمارے پاس ہے وہ سب اس کے پاس اس سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے, یہ موبائل اگر اس میں کوئی چیز نہ ہو تو ایک بیکار سیٹ ہے, اس پہ سگنل نہیں آئے گا. لیکن آپ نے ایک چیز لگائی 2G چپس, 2G, تو 2G سروس اگر ہو تو اس پہ آنا شروع ہو جائے گی. 5G سروس چل رہی ہے اور 2G آپ نے لگایا ہوا ہے, اس کو کچھ سنائی نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کے پاس 2G ہے. نبی کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ جو صلاحیات دیتا ہے وہ عام انسانی سطح کی صلاحیات سے اوپر کی چیزیں ہوتی ہیں. عرش سے آنے والے سگنل نبی قبول کرتا ہے, ہم اور آپ جیسے لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں. یہ صلاحیت نبی کی ہوتی ہے. لیکن نبی کو اس سے آپ آئنسٹائن اور دیگر نیوٹن اور دوسرے سائنسدانوں کا حوالہ نہیں دے سکتے نبی کے سامنے. نبی اس سے بلند درجے کا آدمی ہوتا ہے, وہ بشر ہوتا ہے, وہ بہت اوپر کی چیز ہے. وہ انسان بنا دیتا ہے, وہ سائنٹسٹ تو مشینیں بناتا ہے نا, اور مشینوں کی خصوصیات. نبی انسان کا دماغ بناتا ہے, وہ فکر اور سوچ کو بالکل سے پلٹ دیتا ہے. یہ انقلاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ انبیاء کی تعلیمات کے یہ اچھے باقیات ہیں. جو کچھ آپ خیر و برائی کہتے ہیں, ابھی جو علم کا ہنگامہ دیکھ رہے ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پھوار ہے. آپ کی بعثت کی یہ اثرات ہیں, اچھے اثرات. لیکن یہ اثرات ایسے ہی ہیں کہ اس میں آپ منفی اور مثبت دونوں دیکھ رہے ہیں نا. نبی صرف مثبت لے کے آتا ہے, چونکہ ہم نے صحیح طور پر قبول کیا کہ ایک تو مسلمان ہٹی گئے میدان سے, اور دوسرے جو لوگ ہیں چیزیں تو مل گئی. مثال کے طور پہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت یہ کس کی دین ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے, وہ لے کے آئے تھے. وَأَمْرُهُمْ الشُّورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن کی آیت ہے. حکومت و سلطنت کا جو معاملہ ہے وہ شورائی ہونا چاہیے, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں. لیکن میں بتایا کہ 4 صدیوں کے بعد مسلمانوں کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے اور مسلمان دھیرے دھیرے میدان سے باہر ہونے لگے. تو ایک کانسیپٹ جو آیا تھا وہ سفر کرتا رہا, چیزیں سفر کرتی ہیں, سفر کر کے یہ چیز یورپ پہنچی ہے. تو یورپ نے اس پر رنگ بھرا ہے. جو جمہوریت کی موجودہ شکل میں آپ جمہوریت کو دیکھ رہے ہیں, ڈیموکریسی کی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں رنگ ہے ڈیموکریسی, یہ جمہوریت کا جو لفظ ہے اسی کا ترجمہ ہے. لیکن اسلام میں جو جمہوریت جس کو شورائی کہتے ہیں اس کا یہ رنگ نہیں تھا جو موجود ہے, جس پہ سر گنے جاتے ہیں 1 2 3 4, تولتے نہیں, بات نہیں تولتے, سر گنتے ہیں. ہمارے ارباب حل و عقد کا کانسیپٹ ہے. ارباب حل و عقد وہ لوگ جو معاملے کو سمجھتے ہیں, علاج کرانے میں ہم کہیں بھی کوٹنگ نہیں کرتے. ایک طرف 10 ڈاکٹر اور ایک طرف 50 ڈاکٹر, نہیں 50 ادھر ہیں, چلو یہ جیت گئے, نہیں, ایک جیت جاتا ہے. ایک ڈاکٹر تبریز ہے, موتیہاری میں سرجن ہے. ایک موقع پہ وہ سخت بیمار ہو گئے, ایمس گئے, ان کا آپریشن ہوا اور آنتوں کی سلائی ہوئی اور بالکل ٹھیک ٹھاک رہے. لیکن وہ ٹانکے میں اس کی سلائی صحیح نہیں ہوئی, دھیرے دھیرے خون رستا رہا. 24 گھنٹے کے بعد زبردست سوجن ہوئی پیٹ پہ اور درد اور
کمزوری، بہت پریشان. ڈاکٹروں کی ٹیم آئی، اس میں سے ایک رام منوہر لوہیا کے ایک ڈاکٹر آئے. سارے ڈاکٹروں نے کہا کہ کہیں سے مسٹیک تو نہیں ہے، ابھی کی قسمت آپریشن کامیاب نہیں ہوا. ڈاکٹر رام منوہر لوہیا ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر آیا تھا، کہا اتنی جلدی کیوں قبول کر لیا ان کی قسمت، ایک بار کھول کے دیکھو پھر سے کیا ہے، ابھی مریض زندہ ہے اور کھولا جا سکتا ہے، کیسے مان لیا گیا کہ مطلب ان کی قسمت. یہ ڈاکٹر تو آخری درجے میں کوشش کرتا ہے. تو دھیرے دھیرے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ رائے زیادہ صحیح ہے، انہیں کی مان لی جائے. بعضوں نے اعتراض بھی کیا کہ صحت ایسی نہیں ہے، کھولنے کے بعد میرا خالی کی زندہ نہیں رہ سکیں گے. اب پھر تو جب مرنا ہی ہے کیوں کریں، کھول کے دیکھ لو. کھول کے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ زبردست مسٹیک، ٹانکا جو مارا گیا اس میں غلطی ہوئی ہے اور مکمل خون رس رہا. فوری طور پہ صفائی جو خون چڑھایا گیا اور وہ زندہ بچ گیا. آج وہ سرجن موجود ہے مدیانے میں. ڈاکٹری میں ہم الیکشن نہیں لڑتے، کیا دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ باکمال ہے، کس کی بات کا زیادہ وزن ہے. یہی طریقہ ہے اسلام کا، وزن دیکھا جاتا ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی موقع پر اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اسلام میں فہم و فراست کی بات کی ہے. قرآن نے اس قدر کثرت سے عقل کا لفظ استعمال کیا ہے کہ شمار کریں تو آپ شمار نہ کر سکیں، اور مسلمانوں نے عقل کو اس طرح گروی رکھا ہے کہ تصور کریں تو تصور نہ کر سکیں. قرآن پڑھیے، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. لو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ قرآن کی طرف سے تعلیم ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جب نازل ہوا ہے تو ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی آپ کو نبی تھوڑی تسلیم کرتا تھا، سب لوگ آزاد تھے. تو قرآن نے یہ کہا کہ اپنی عقل استعمال کر کے کیوں نہیں جائزہ لیتے قرآن کا. اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تم ذوی العقول میں سے ہو، تمہارے پاس عقل ہے، تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ کوئی انسان بول رہا ہے یا خدا بول رہا ہے. کلام میں بولنے والے کی سطح موجود ہوتی ہے. اگر کوئی انسان کلام کر رہا ہے تو وہ خدائی سطح سے کلام نہیں کر سکتا. انسان اپنے معیار سے بلند ہو کر کلام نہیں کر سکتا ہے، اپنے معیار سے نیچے اتر کے کلام تو کر سکتا ہے. مثلا ایک بڑا انسان بچے کا رول ادا کرے، بچے کی گفتگو کرے. اللہ اقبال کتنے پائے کے شاعر ہیں، لیکن وہ بچے کی زبان کہتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. بچے کی قسم ہے، بچے کی زبان میں. علامہ اقبال کی سطح بہت بلند ہے، لیکن علامہ اقبال نبی خاتم النبیین کی سطح پہ جا کر کوئی کلام کو قصیدہ تیار نہیں کر سکتے، اور کوئی نبی خدا بن کر نہیں دکھا سکتا. تو اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ کی سطح ایک خدائی سطح موجود ہے. اور یہ قرآن کی آیت سورہ نساء کے آپ کے سامنے پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. 23 سال بہت ہوتے ہیں، 23 سال بعد پیدا ہونے والا بچہ جوان ہو کر بال بچے پیدا کر لیتا ہے. 23 سال تک ایک آدمی کلام کرے اور وہ انسان ہو اور اس کے کلام میں کہیں بھی اختلاف اور تعارض نہ ہو، باتیں الٹ پلٹ نہ ہو، گٹ مٹ نہ ہو، یہ انسان کر نہیں سکتا. یہ کوئی مصنف ایسا کر نہیں سکتا کہ 23 سال پہلے جو لکھا تھا وہ ہمیشہ دماغ میں رکھتا ہے کہ کہیں سے تعارض نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے. لکھنے والے بولنے والے اتنے تعارضات پیدا کرتے ہیں کہ ہم نام ہو جاتے ہیں، ارے کل یہ بیان دیا تھا آج یہ بیان دیا، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا اس کتاب میں یہ لکھ دیا. قرآن 23 سالہ یادگار ہے. اور جناب یہ تو بڑے بڑے جو مفکرین ہیں مغرب کے، انہوں نے تو قرآن کا اس حساب سے جائزہ لیا ہوا ہے کہ دیکھیں ایک آدمی پڑھتا ہے گیری میلر ایک پادری تھا، مطلب یہ حیات ہے، زندہ ہے. اس نے قرآن مجید کا مطالعہ جب شروع کیا تو اس کے دماغ میں یہ تھا کہ پروفٹ محمد کو لوگوں نے مکے سے بھگایا ہے تو بڑے غصے میں رہے ہوں گے، اور جب مدینے گئے ہوں گے تو عجیب عجیب صورتیں ہوں گی غصے میں، اور اس میں انہوں نے مکے کے لوگ بہت برا بھلا کہا ہوگا اور بہت بددعائیں دی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. اور پھر یہ کہ جب مشہور ہو گئے مدینے میں تو اپنے خاندان کی بول تعریف بھی ہوگی. ایک سورت بنی ہاشم بھی ہو سکتی ہے، سورت خدیجہ بھی ہوگی، سورت فاطمہ بھی، بعض بچوں کے نام بھی بہت سورتیں ہوں گی. تو جب کھولتا ہے تو دیکھتا ہے سورت مریم تو ہے، سورت خدیجہ ہے، وہی ساری تھا.
تو سورہ جب دیکھتا ہے سورہ مریم تو وہ بار بار تلاش کرتا ہے کہ سورہ خدیجہ کس قرآن میں ہے. اس سے معلوم ہوا قرآن میں کوئی سورہ خدیجہ ہے ہی. سورہ مریم ہے جو اس کے نبی کی والدہ ہے, حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم. اور کہیں بھی مکے سے نکالے جانے کا ایسا کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں, اس لیے کہ پروفٹ محمد کا وہ ملفوظ ہے ہی نہیں. وہ ملفوظ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. میرے بزرگوں, قرآن مجید کا جو تصور علم ہے وہ بہت جامع ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے نا, وہ خالق ہے, وہ مخلوق نہیں ہے. جب وہ کلام کرے گا تو اس کی ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہوگی اور بہت گہری ہوگی. ہم کیوں سمجھتے ہیں اپنے جیسے انسانوں کا کلام کیوں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو ظاہر ہے جس طرح ہم کہتے ہیں وہی حکم ہوگا. خدا جب بول رہا ہے تو خدائی سطح سے بول رہا ہے, اس کے اندر بہت گہرائیاں ہوں گی. پہلے نہیں سمجھا تھا, اب لوگ سمجھ رہے ہیں, ابھی اب نہیں سمجھ رہے, آئندہ لوگ سمجھیں گے. تو قرآن مجید نے علم کے بارے میں جو تصور دیا ہوا ہے اس میں جیسا کہا ڈاکٹر طارق ایوبی صاحب نے, اس میں تقسیم کا کوئی مطلب سوال ہی پیدا ہو. کیوں تقسیم؟ آخر کیوں؟ یہ دین کس نے بھیجا, یہ دنیا کس نے بنائی, اور دین کی تیاری کہاں کرتے ہیں؟ اسی دنیا میں نا. حلال و حرام کا شعبہ کیوں ہے؟ یہ حلال و حرام کا تعلق جس دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ آخرت سے تو حلال و حرام کا کوئی تصور نہیں. جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے سب کچھ حلال ہے, اور جو جہنم میں جائیں گے وہ یاد کریں گے حلال و حرام کے مسئلے, حلال و حرام ہی کی تمیز نہ کرنے کی وجہ سے یہاں پہنچے. تو اسی دنیا میں اللہ نے دین کو برسنے کے لیے بھیجا ہے. یہ دونوں چیزیں علم کا حصہ ہیں. اس میں تقسیم پھول ہے, پھول میں خوشبو ہوتی ہے, اس کا خوشبو رنگ ہوتا ہے. اب یہ آپ کہیں گے کہ جناب پھول سے کس کا تعلق ہے؟ خوشبو کا تعلق ہے کہ اس کے رنگ کا ہے؟ عجیب و غریب ہے. وہ دونوں اس خوشبو سے متعلق ہیں. آگ میں تپش بھی ہوتی ہے, آگ میں چمک بھی ہوتی ہے, وہ دونوں اس کی خصوصیت ہے. یہ کہا کہ تپش آگ سے متعلق ہے یا اس کی چمک اصل خصوصیت ہے آگ کی؟ یہ فضول بحث ہے, بالکل فضول ہے. جب کوئی قوم عہد زوال سے گزر رہی ہوتی تو ایسی فضول باتیں اس کے ذہن میں زیادہ آتی اور کام کی باتیں نہیں آتی. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ قرآن جس قوم کے پاس ہے کیا وہ اس موضوع پہ گفتگو کرے تو قرآن کا تصور علم کیا ہے؟ 400 سال تک مسلمانوں نے ابتدائی زمانوں میں نہیں بحث کی. جب ہمارا رشتہ کٹ گیا اور اندھیرا چھا گیا تو بار بار کہیں بلب سے روشنی ہوتی ہے, بلب جلانے سے روشنی ہوتی رہی ہے, بلب روشنی ہی کے لیے ہے. ارے تار جوڑو تو, وائر جوڑو تو کم سے کم. کیوں مناظرے کر رہے ہو, کیوں بحث کر رہے ہو, کیوں تقریر کر رہے ہو؟ یہ نظری نہیں عملی ہے. تار جوڑ کے دیکھو کہ لائٹ جلتی ہے ساری دنیا میں, تو جلدی پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں جلدی مسلمانوں کے یہاں. باقی یہی ہے کہ شروع کرتے ہیں اتنا اس سے تیل نکالیں گے. اب تیل بھی پتہ نہیں نکلے گا کہ نہیں, کتنا بولنے والے بولیں گے, کتنا لکھنے والے لکھیں گے. اب بس شروع کرتے ہیں. قرآن مجید نے انقلاب برپا کیا تھا. میں نے کہا امی جو ان پڑھ قوم میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور پھر اسی قوم نے کیا سے کیا کر دیا, مطلب اس درجے کو یہ پہنچ گئے کہ کل تک ان کا لباس عرب دیہاتیوں کا لباس, عربیوں کا لباس تھا, اور 100 سال کے بعد وہ لباس فیشن کا لباس بنا. ان کی زبان فیشن کی زبان بن گئی. یعنی جو عربی بولتا تھا وہ پڑھا لکھا مثقف تھا, جو نہیں بولتا تھا اس کو جاہل پڑھ سمجھا جاتا تھا. یعنی امیوں نے یہ سب کارنامے انجام دیے. تو یہ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے. اور جو ابھی صورتحال ہے یہ سانحہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے. ابھی جو 2 حصوں میں یہ دینی علم, یہ عصری علم, دینی درسگاہ, یہ عصری درسگاہ, یہ سانحہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے جو واقع ہو گئی ہے, جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ نہیں ہونا تھا, ہو گیا. اختصاص تو ہوگا, اختصاص کو, لیکن ہمیں ایک ایسا نصاب بنانا ہوگا کہ جس میں ابھی عربوں نے کسی درجے میں کیا ہوا ہے, ان کا کسی درجے میں ہمارے مقابلے میں بہتر ہے نصاب. ایسا ہو کہ دنیا کے اگر ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر وہ یہ نہ جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کہ ان کے بعد کوئی آئے گا, تو پھر ڈاکٹر ہے, مطلب وہ جانتے ہیں, اپنے پروفیشن میں وہ کامل ہیں. ایسا نہیں ہے, نصاب ہمارا ایسا نہیں, اس وجہ سے ہو جانا. بولی صاحب ان کو کیا معلوم, دنیا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دین جانتے ہیں, نماز جانتے ہیں, روزہ جانتے ہیں, درود جانتے ہیں, اور باقی جاننا کیا ضروری ہے ان کے لیے. یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ تو یہ ایک عذاب ہے ہمارے لیے.
ایک ٹریجڈی سانحہ واقع ہو گیا ہمارے اوپر، جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ایک عجیب و غریب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک ایسا ہمیں نصاب بنانا پڑے گا کہ اس پڑھ کے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، آپ کے پولیٹیشین ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کچھ چیزوں میں وہ مشترک ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہائی اسکول تک ابھی ماضی قریب تک ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، لائر بننا ہو، کچھ بھی بننا ہو، ہائی اسکول تک جنرل پڑھتے تھے سب، کچھ بھی بن جائے مشترک معلومات ایک حد تک صحیح ہوتی ہے، باقی اختصاص میں الگ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ آپ کو ہم کو ایک ایسا نصاب بنانا ہوگا کہ کوئی کسی فیلڈ میں بھی جائے مشترک طور پر دین کی معلومات، ہر ایک کو بنیادی واجبی معلومات اس کے سلیبس سے اس کو حاصل ہو جائے۔ ایسا کیسے ہوگا ڈاکٹر صاحب کو اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں ہے؟ تو جناب آپ کے والد صاحب کو کس کی دعا کام آئے گی؟ کسی ولی کی؟ بڑے دھوکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مر جانے کے بعد بنی آدم کے سارے اعمال کا انقطاع ہو جاتا ہے، صرف 3 چیزیں رہ جاتی ہیں، یعنی اس کا ثواب تو ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ کر دیا ہو، ایسا ایک کام کر گیا ہو کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ جب اسے ادارہ بنا دیا، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، وہ مر گیا اور ہاسپٹل 100 سال تک رہا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یا اس نے کوئی اپنے بعد علمی کام چھوڑا، یا تو شاگردوں کی جماعت چھوڑی، کتابیں مفید لکھی، یا درسگاہیں بنا دی۔ اور نمبر 3 اولاد صالح، نیک اولاد کہ وہ رو رو کر کے اپنے باپ کو یاد کرے، ماں کو یاد کرے، اس کے آنسو ٹپکے اور اللہ سے التجا کرے کہ مولا میرے ماں باپ کو معاف کیجیے گا، یہ ثواب پہنچے گا۔ بزرگ صاحب سے مسافہ کیا اور آپ نے ہدیہ دیا کہ میرے والد کے لیے دعا کر دیجیے گا، خوش دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ کے تھوڑی پہنچتی ہے، تر دعائیں، تر دل سے، تر ہونٹوں سے اور تر آنکھ سے آنسو ٹپکے وہ دعا پہنچتی ہے وہاں اللہ کے یہاں۔ یہ صرف اولاد ہی ایسی دعا کرتی ہے، وہ اولاد جو صالح ہو، غافل، بے شعور، بے وفا، اولاد کی دعا اللہ کے نہیں پہنچتی۔ ایسی اولاد جو صالح ہو، جس کو ماں باپ کی یاد آتی ہو، وہ ایک دم سے انہیں یاد کر کے کہ وہ رنجیدہ ہو جاتا، ایسے رنجیدہ بیٹے رنجیدہ بیٹی کی دعا پہنچتی ہے۔ تو اولاد صالح، تو ڈاکٹر صاحب کو اپنے والد کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے، تو ڈاکٹر کیسے ہیں؟ وہ پڑھے لکھے، ڈاکٹر تو پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، تو پڑھا لکھا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے مذہب کو نہیں جانتا، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا؟ ہم تو ایسا ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نماز کی امامت بھی کر سکے، سورہ فاتحہ پڑھ سکے اور سورتیں پڑھ سکے، اور والد صاحب کی نماز جنازہ پورے استحقاق کے ساتھ پڑھا سکے۔ ہمیں ایسے ادارے بنانے پڑیں گے۔ آدمی کو کل اگر اس دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے اور پچھلی صدیوں کو دہرانا ہے تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اپنے بچوں کو تیار کیجئے کہ ان کے بازو میں جو گوشت ہے اور پنڈلیوں میں جو گوشت ہے اس کو وہ جلا دیں اور ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہو جائیں اور ان کے گال چپک جائیں محنت کرنے کی وجہ سے۔ اگر پوری قوم مسلم نے اس کا ارادہ نہیں کیا، عزم نہیں کیا، تو پھر ابھی بہت دن انتظار کرنا پڑے گا کہ شاید آئندہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں۔ ہمیں سخت اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی اس جھمیلے میں نہ پڑیے کہ قرآن میں جو علم کا لفظ استعمال کیا ہے تم نے سائنس کا لفظ کیوں استعمال کر دیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں مجبور ہوں، سائنس سے اوپر کا لفظ ہونا چاہیے۔ میں بھی مانتا ہوں کہ یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، یہ ناقص ہے، لیکن ابھی فی الوقت ہمارے پاس جو اسٹرانگ کوئی ورڈ ہو سکتا ہے طاقتور بڑا سے بڑا، وہ ابھی یہی ہے، سائنس۔ ایک مثال جو قرآن مجید کوئی معمولی چیز ہے، ہم کیوں نہیں اس کو دنیا کی سب سے عظیم تر اور سب سے روشن بس عقیدہ چن لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، چننا چاہیے، لیکن آپ کا دل بھی کبھی بوسا لے، آپ کا دماغ بھی بوسا لے قرآن۔ یہ جب ہوگا جب آپ قرآن مجید کو اس کی بلندیوں کے ساتھ محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ میں کتنا خوش نصیب، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ منہ اور رسول کی ران، تم انسان ہو وہ خدا ہے، خدا کا کلام سمجھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ انسان کا کلام سمجھے تو اللہ کہتا ہے کہ واقعہ میں خدا ہوں، میری بات تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے اندر خدائی نہیں ہے، ہم نے تمہارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اللہ نے آسان کر دیا ہے، اللہ کی زبان ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں نوازنا چاہا، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا کرنا چاہا، تو کہا خدا سے کلام۔
قرآن کو ایسی زبان میں اتارا کہ اس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ پیغام ہے قرآن مجید کے علم کے حوالے سے۔ علم کے پیغام کو پھیلانے کی بھی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور بہت جلد ہمیں ایک ایسا نصاب تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم یافتہ لوگ ہوں ان کے درمیان کوئی خلیج نہ ہو، وہ سب مسلمان ہوں، سمجھدار مسلمان ہوں، قرآن والے مسلمان ہوں، اور جو دنیا میں اور جتنے علوم ہیں ان سب کو سمجھنے والے مسلمان ہوں، یا کم از کم اس کی افرادیت کو تسلیم کرنے والے